ہو سکتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس پنجاب میں اگر میں بات کروں تو 60,000 ہمارے پاس سکولز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ لاہور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نہیں چل پا رہے۔ کے پی میں آپ کے پاس 32,000 سکولز ہیں جن کو گورنمنٹ پشاور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو نہیں چل پا رہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری حالت جو ہماری ایجوکیشن کی ہے وہ یہ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ایک سروے کیا، اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹس کا سروے کیا کہ جو ڈسٹرکٹس اینڈ ڈفرینٹ ان میں ایجوکیشن کے حالات کیا ہیں اور کس طرح۔ جو انڈیکس انہوں نے بنایا، جو ٹیبل انہوں نے بنایا، اس میں پوائنٹس انہوں نے رکھے اور کیٹیگریز انہوں نے بنائی۔ اس میں ایک ویری ہائی کیٹیگری ڈسٹرکٹس ہے جن کی ایجوکیشن بالکل ایگزامپلری ہوگی، پھر ہائی تھے جو 70 to 80 مارکس لے گا وہ ہائی کیٹیگری میں، اور میڈیم کیٹیگری میں 55 to 70 مارکس، اور لو کیٹیگری جس میں سب کو آ جائے گا وہ 0 سے 25 مارکس کے ساتھ آپ ہوں گے۔ جب اس پہ سارے پاکستان کے ڈسٹرکٹس کو ناپا گیا تو پاکستان میں ایک بھی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں تھا جو ویری ہائی کیٹیگری میں آئے جس کے مارکس 80 to 100 ہوں، ایک بھی نہیں تھا۔ ہائی کیٹیگری کے اندر صرف ایک ڈسٹرکٹ تھا اور وہ اسلام آباد تھا۔ چاروں صوبوں میں ایک بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو خود گورنمنٹ آف پاکستان کے سروے کے مطابق ہائی کیٹیگری میں آئے۔ اس کے بعد میڈیم کیٹیگری 55 to 70 مارکس کے ساتھ یہ میڈیم کیٹیگری بنی، جس میں پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹس اس میں آئے۔ بلوچستان میں 0، ایک بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو 55 مارکس بھی لے سکا ہو۔ کے پی میں 16 ایسے ڈسٹرکٹس ملے جو 55 تک کم از کم جنہوں نے مارکس لے لیے۔ اسلام آباد میں تو ہو چکا ہے پہلے۔ پنجاب میں 32 ڈسٹرکٹس ایسے ہمیں ملے جو میڈیم کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اس کے بعد لو کیٹیگری ہے جو 0 سے شروع ہوتی ہے، ہر کوئی اس میں آ جائے گا۔ بلوچستان میں all 33 ڈسٹرکٹس آر لو پرفارمرز۔ کے پی میں نے آپ کو بتایا 16 میڈیم اینڈ 18 ڈسٹرکٹس آر لو کیٹیگری ڈسٹرکٹس۔ پنجاب میں 32 میڈیم تھے، آپ سے بات ہوئی، اور 4 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو لو میں آتے ہیں، جو 0 to 55 مارکس لیتے ہیں۔ تو گڈ فار پنجاب، کم از کم یہاں پہ انہوں نے وہ لو میں سب سے کم پنجاب ہی آپ کو نظر آئے۔ اس میں ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے اس سروے میں، وہ سکولز جو کیپٹل سٹی کے قریب ہیں وہ ڈسٹرکٹس زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کیپٹل سٹی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کی پرفارمنس کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ آپ سے ہماری بات ہوئی، اگر ہم بات کریں کے پی اسپیسیفک بات اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو اس میں بھی آپ کو کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے کے پی میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ہماری جہاں اسٹیٹ سیکرٹری تھی پروفیسر صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پنجاب سے کم ہے، باقی سندھ سے بھی کم ہے۔ پنجاب کا لٹریسی ریٹ 66%، بہت اچھا تو وہ بھی نہیں ہے بٹ بیسٹ ان پاکستان ہے۔ اینڈ کے پی کا لٹریسی ریٹ 51%۔ اور لٹریسی ریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ ہم ہر اس بندے کو لٹریٹ مانتے ہیں جو اپنا نام لکھ سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ رنجیت سنگھ کے دور میں 100% لٹریسی اس نے بنائی، 95-99%۔ کس طرح سے؟ ایک بکلیٹ اس نے بنائی جو ہر ایک کے لیے پڑھنا کمپلسری تھا۔ اس میں کیا تھا
پرشین کیونکہ سرکاری لینگویج تھی، اس میں جو بندہ وہ کتاب پڑھتا تھا وہ پرشین میں اپلیکیشن لکھ سکتا تھا، وہ میتھ کر سکتا تھا اپنا. تو یہ بیسک 2 چیزیں اس نے ہر اپنے شہری کو سکھائیں. ہم آج تک کوئی ایسا ڈیوائس نہیں کر سکے، میکنزم کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ سب کچھ سکھا سکیں. اس کے بعد یہاں آپ کے پاس 5 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. پاکستان میں یہ تعداد 25 ملین ہے، اور یہاں پہ بھی یہ کنٹریبیوشن آبادی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. صرف پشاور میں 5 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے، جو ہمارا کے پی کا کیپٹل ہے. 5 لاکھ بچے آپ کو ایسے ملیں گے جو اسکول نہیں جا رہے. 5000 ایسے اسکول ملیں گے جس میں الیکٹرسٹی نہیں ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغیر الیکٹرسٹی کے اگر آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں گے تو آپ کیا ہی پڑھیں گے. یہ کچھ کے پی اسپیسیفک تھے، یہ میں اس کو بہت زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں اس کو کہ کیا ہے. ان امپلائمنٹ بھی آپ کی 31% ہے. تو جیسے پورے پاکستان میں ہے ویسے ہی ہے. 1 ملین کے قریب بچے ہیں جو چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، جنہیں اس وقت اسکول جانا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا، وہ چائلڈ لیبر میں پھنس گئے ہیں اور وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اوور آل اگر ہم بات کریں، جو ابھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، ان کے جو نتائج پھر ہمارے سامنے نکلے ہیں وہ اس صورت میں ہمیں ملے کہ جتنے انٹرنیشنل سروے ہوئے، جو یو این نے کروائے، جو باقی ایجنسیز نے کروائے، اس میں اس کی بات میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر آپ کے سوالات پہ ہم شروع کریں گے. یہ یو این کی بھی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ڈفرینٹ سروے کیے ہیں. سب سے پہلے اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جس پہ انہوں نے 167 کنٹریز کو اسٹڈی کیا. ہم اس میں 140th نمبر پہ پائے جاتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے ہم باٹم 10% پہ آئیں گے کسی بھی دنیا کے سروے میں. اگر آپ دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، اس میں ہم 193 کنٹریز جو سروے ہوئیں، وی آر ایٹ 168th نمبر. رول آف لا ہم 129th نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 142. 44%، یہ ایک بات ہے جو ہمیں سب سے زیادہ فکر مند جسے کرنا چاہیے. 44% بچے وہ ہیں جو سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے جن کی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کھانا نہیں مل رہا، نیوٹریشن نہیں مل رہی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ ان کا برین ڈیولپ ہوگا، نہ ان کی باڈی ڈیولپ ہوگی. یہ 44% جب بڑے ہوں گے، یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ابھی کریئر شروع ہونا ہے، جب یہ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے تو یہ ان کے پاؤں کی سب سے وزنی زنجیر ہوگی، کیونکہ یہ وہ سوسائٹی کے لوگ ہوں گے جو خود آگے نہیں بڑھ سکیں گے، جو ان امپلائیبل ہوں گے، جو کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اور جب اتنی بڑی تعداد آپ کی کام نہیں کر سکے گی تو بلیو می جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی کام کر نہیں سکیں گے، وہ بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے. اگر اس کو میں صرف دیکھوں تو ہم نے اپنے آنے والے 20 سالوں میں بھی جو اپنا مستقبل برباد کر کے رکھ لیا ہے، اور اگر آج ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا. کہیں سے ہم شروع کریں، آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا. اور ہم تو مسلمان بھی ہیں نا، ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا ہوگا تو ہم سے سوال کیا جائے گا. بعض لوگ تو کہتے ہیں 40 گھروں تک اگر ہمسایہ بھوکا ہوگا تو پھر بھی سوال ہوگا. تو 44% آدھے بچے ہمارے بھوکے رہ رہے ہیں. ہم سے سوال ہوگا، اس پہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس دنیا میں ہمیں انجام بھگتنا پڑے گا، اگلی دنیا میں ہمیں جواب دینا پڑے گا.